رمضان الکریم۔ رمضان اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے۔ یہ ایک مقدس مہینہ ہے۔ سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ اس ماہ کے روزے رکھے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے لفظی معنی ہے رکنا۔ شریعت کی اصطلاح میں صوم سے مراد عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر بری بات سے رکنا ہے۔ روزہ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بیمار اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے، مگر بعد میں اس کی قضا لازم کی گئی ہے۔ بچوں کو روزے کی ترغیب دلانے کے لیے 11 سال کی عمر سے بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں نیک عمل کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رحمت اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں انسان کو ایک طرف تو برائیوں سے روک دیا ہے اور دوسری طرف نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً نماز تراویح، تلاوت قرآن کریم اور ختم قرآن، اعتکاف، زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ۔ رمضان المبارک میں سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کے وقت سے پہلے کھانا کھایا جاتا ہے جسے سحری کہتے ہیں۔ پھر سارا دن کا روزہ رکھا جاتا ہے اور شام کو روزے دار مغرب کی اذان کے فوراً بعد روزہ کھولتے ہیں۔ روزہ کھولنے کے لیے جو کھاتے ہیں اسے افطاری کہا جاتا ہے۔ روزہ جان بوجھ کر چھوڑنا یا توڑنا سخت گناہ ہے۔ روزہ جان بوجھ کر توڑنے کی صورت میں لگاتار 60 روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں رمضان المبارک کو شہر المواسات یعنی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، یعنی روزہ رکھنے اور ایک محدود وقت کے لیے بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو بھوک اور پیاس کی تکلیف کا حقیقی احساس ہوتا ہے۔ روزے دار کے لیے یہ تکلیف اور مشقت جبراً نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خود اختیار ہوتی ہے، مگر اس کے نتیجے میں لازمی طور پر انسان کا ذہن معاشرے کے ان نادار اور مستحق افراد کی طرف منتقل ہوتا ہے جو سارا سال تنگ دستی کی وجہ سے فاقہ کشی میں مبتلا رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان زکوٰۃ فطرہ بھی نکالتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے جبکہ فطرہ ہر مسلمان پر دینا لازم ہے۔ فطرہ اور زکوٰۃ کی رقم غریب، مسکین، فقیر، صاحب قرض، مسافر اور اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں لوگ روزے داروں کے لیے افطاری اور سحری کا بڑھ چڑھ کر انتظام کرتے ہیں اور غریبوں میں راشن اور عید کے لیے نئے کپڑوں کی تقسیم میں بھی دل کھول کر عطیات دیتے ہیں۔ رمضان کو قرآن پاک کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن پاک کو نازل فرمایا۔
رمضان کے مہینے میں رمضان کے آخری عشرے کی آخری 10 راتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری طاق راتوں میں سے کوئی ایک بڑی رات رکھی ہوئی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں تمام مساجدوں میں ختم قرآن رکھا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات ہر مسلمان کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔